جی یہ جلوس نہیں نکل سکتا. کیوں جی؟ کہتے ہیں کہ یہ غیر قانونی ہے. کیسے غیر قانونی ہے؟ ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے. بھائی 150 سال سے نکل رہا ہے. میں خود ہمارے گھر سے نکلتا ہے. وہاں پر اسپیشل برانچ والے پولیس والے بتا رہے ہیں, اس پولیس کے ایس پی تھا یا پتہ نہیں کون تھا, کہ بھائی یہ جلوس نکلتا ہے یہاں سے. کہتے میرے ریکارڈ میں نہیں, میں نکلنے دوں گا. بھائی اپنا ریکارڈ صحیح طرح سے مینٹین کرو, اس کو اپڈیٹ کرو. یہ جو صورتحال ہے میرے خیال میں, اب دیکھیں 1400 سال سے ہر سال محرم آتا ہے, ہر سال محرم آتا ہے. بھی یہ تو نہیں اچانک آتا ہے. ان کو تیاری کرنی چاہیے, ان کے روڈ کلیئر کرنے چاہیے, ان کو لوگوں سے ملنا چاہیے. سیکورٹی کی ضرورت ہے. ہمارے جوان ہیں, کروڑوں جوان ہیں, جوانوں کے ساتھ اچھے ریلیشن قائم کرنے چاہیے. ہماری جوانوں کے جو پوٹینشیل سے استفادہ کرنا چاہیے. بہت کچھ ہو سکتا ہے مل کر. ایک یونٹی اور محبت کی فضا پیدا کی جا سکتی ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام مرکز عبادت ہے, نقطہ عبادت ہے مسلمانوں کے درمیان, لیکن اس اپرچونٹی سے استفادہ نہیں کرتے. لہذا ایک بڑی تعداد عزاداری کی مجالس کی ایسے ہے جنہیں نئے جو انہوں نے 2025 کی انہوں نے بنائی ہیں لسٹیں بنائی ہیں, ان میں این او سی بھی ہوتا تھا, سیکورٹی پلان بھی ہوتے تھے, ان کو روکا جا رہا, منع کیا جائے. لہٰذا یہ سارے کے سارے, مثلا ابھی ہمارے مفتی کابینہ کے دوست ہیں, ان کے ہاں ان کی مجلس جو ہے وہ سال سے ہوتی ہے. کم از کم مجھے جہاں تک یاد ہے 40 سال ہونے والے ہیں. ابھی ان کے پر FIR کاٹی ہے آج, تو مجلس نہیں کرا سکتے یہاں پر دینا میں. یہ نہیں حیران ہوتا ہے انسان کہ 40 سال سے وہاں مجلس ہو رہی ہے. میں خود بھی وہاں جاتا رہا ہوں, میں خود وہاں پڑھتا بھی رہا ہوں ایک زمانے میں. اب FIR کاٹی جا رہی ہے. اگر کوئی جا کے چلا جائے تھانے میں جا کے درخواست دیتا ہے, مطلب علامہ امجد جعفری صاحب ہیں وہاں پر گجرانوالہ میں, انہوں نے اپنے گھر میں مجلس کرنے کی درخواست دی, تو ان کے خلاف نوٹس جاری کر کے گرفتاری کے آرڈر جاری کر دیے گئے. اپنے گھر میں مجلس نہیں کرا سکتا. یہ عالم دین ہے وہاں کے, ان کے پروگرام ہوتے ہیں. تو اس طرح سے بہت زیادہ مسائل ہوں, مثلا چکوال میں, اٹک میں, تلا گنگ میں, جیلم میں, پنڈ درخان میں, منڈی باولدین میں, گجرانوالہ میں, لاہور میں, اور دوسرے شہروں میں, مظفر گڑھ کے اندر, اور دوسرے بہت سے شہروں میں, جنوبی پنجاب کے اندر, ہر طرف ایک مصیبت کھڑی کی ہوئی ہے. ساہیوال ہے, قصور ہے, پاک پتن ہے, خوشاب ہے, اسی طرح سے مختلف علاقوں کے اندر. یہ سارے کے سارے سرگودا میں کیا بتاؤں. یہ خالی ایک کیا کہتے ہیں کہ آپ سمجھ لیں کہ چاول کی دیگ سے چند چاول آپ چکھ لیں. یہ ہو رہا ہے باقی پنجاب کے اندر, سندھ میں بھی کئی مقامات پر ایسے ہو رہا ہے. لہذا ابھی اسلام آباد کا مرکزی جلوس ہے, سال سے نکلتا ہے جب سے اسلام آباد بنا ہے. ابھی انتظامیہ پریشر ڈالتی ہے جی کہ جلوس کے روٹ کو چھوٹا کرو. آپ کا کام ہے فیسیلیٹیٹ کرنا, افرادی قوت نہیں ہے, ہم آپ کو دیتے ہیں افرادی قوت, ہم آپ کو جوان دیتے ہیں. آپ ایسی ہے جیسے آدمی انسان سے کہے کہ آپ 4 رکعت نماز نہ دوران کی دور کی پڑھیں, 2 رکعت پڑھیں, نماز کم کرو. آپ نے مجالس سے تراویح پڑھنی ہے, آپ جناب والا 1 گھنٹے کی جگہ پر 20 منٹ پڑھیں, پورا پارا نہیں پڑھنا ہے. آج آپ نے جناب والا 1 بڑے 4 پارا پڑھنا ہے. یار یہ کیا باتیں ہیں؟ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی کھیل ہے, یہ ہماری عبادت ہے. کسی کو حق نہیں ہے کہ آئے اور ہماری جناب والا عبادات کے اندر رکاوٹ ڈالے اور ان کے بارے میں خود فیصلے صادر کرے. کل اسلام آباد کے اندر امام بارگاہ باب الحوائج ہے جی 64 کے اندر نماز مغرب کے بعد وہاں پر امام بارگاہ کے اندر مجلس نہیں ہونے دی. کیا NOC دیا آپ کے پاس؟ امام بارگاہ کے اندر کہاں NOC ہے؟ فیصلہ ہے کہ ہو سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے امام بارگاہ کے اندر. آپ کے پاس NOC نہیں ہے, آپ امام بارگاہ کے اندر مجلس نہیں کر سکتے. سیکورٹی کے نام پر بلا وجہ لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں میں نے آپ کے توسط سے نقل کی, یہاں پر بیان کی. دیکھیں پنجاب کی حکومت, پنجاب سے میں بہت زیادہ گلے ہیں. دوسرے نمبر پر سندھ کے بعض علاقوں سے گلے ہیں, اور تیسرے نمبر پر KP کے. اس لیے ضروری ہے پاکستان میں 7 کروڑ کے قریب والے شہید,
کروڑوں اہل سنت ہے، شیعہ سنی مل کر مجالس کرتے ہیں پاکستان میں، کروڑوں لوگ حسینی مجالس میں آتے ہیں، امام حسین سے عشق کرتے ہیں۔ اگر کوئی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آزاداری سے جو شہداء پر پابندیاں لگا کر لوگوں کو تنگ کر کے ان ایک نامی پیدا کر لے گی، وہ کامیاب ہو جائے گی، یہ اس کی بھول ہے۔ ایک تو خدا کی بارگاہ میں مجرم ہے، یہ رسول پاک کی بارگاہ میں مجرم ہے۔ تمام شیعہ سنی علماء نے اپنی کتب میں لکھا ہے، تاریخ میں، حدیث میں لکھا ہے کہ روز عاشور رسول پاک امام حسین کی شہادت سے پہلے جب بچے تھے تو اٹھا کے گود میں لے کے روتے تھے کربلا کو یاد کر کے۔ روز عاشور ہمارے علماء نے لکھا ہے، میں جناب سلمہ کی روایت بھی، حضرت عبداللہ بن عباس کی بھی روایت ہے، اور رسول پاک کو خواب میں دیکھا کہ سر کے بال کھلے ہوئے ہیں، گریبان چاک ہے، سینے الٹی ہیں، چہرے پہ گرد و غبار ہے اور آنکھیں سرخ رو کے، اور ہاتھ پہ خون ہے۔ پوچھا یہ کیا؟ کہا یہ میں شہداء کربلا کا خون جمع کرتا رہا ہوں اور اللہ کی بارگاہ میں لے کے جاؤں گا۔ سب مسلمان کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کی شکل میں کوئی اور نہیں آ سکتا۔ اہل بیت محزون ہے۔ جناب زینب سلام اللہ علیہ روز عاشور امام حسین کے جنازے پر ماتم کیا بیویوں نے، وہ صحابیہ بھی ہیں، حضور پاک کی نواسی بھی ہیں۔ اس لیے پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ ہم یہاں عزت سے جئیں گے، اپنی عبادات کو آزادی سے انجام دیں گے، اور کسی کو حق نہیں ہے کہ راستے میں رکاوٹیں کھڑی کرے۔ لہذا ہمارا احتجاج ہے پنجاب کی حکومت کے خلاف، پنجاب کی انتظامیہ کے خلاف، پنجاب کی پولیس کے خلاف۔ یہ سب مل کر ایسے کام کر رہے ہیں جو ان کی بدنامی کا باعث بنیں گے، لیکن نامی کا باعث نہیں بنیں گے۔ دنیا میں بھی رسوا ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے۔ ابھی اربعین آنے والا ہے، محرم کے بعد اربعین آئے گا سفر۔ عربی میں پیدل چلنے کو مشق کہتے ہیں، انگلش میں واک کہتے ہیں۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ پیدل چل کے چیلے میں امام حسین پر گھروں سے نکلیں گے، آئیں گے، یہ بدعت ہے۔ آپ میلوں میں پیدل جا سکتے ہیں، عرسوں میں پیدل جا سکتے ہیں۔ 20 سفر کو میرے خیال میں حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بھی لاہور میں عرس ہوتا ہے، لوگ پیدل جاتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی مجالس اور عزاداری اور چلن کے جلوس میں آپ پیدل نہیں جا سکتے، یہ پنجاب کی حکومت کہتی ہے بدعت۔ میں نے سیریٹ میں بھی کہا ہے، ماشاءاللہ۔ اب آپ جناب والا دین میں بھی مداخلت کریں گے۔ من افتى بغیر علم فلیتبوأ مقعدہ بالنار، جو بغیر علم کے فتویٰ دے اس کی جگہ ٹھکانہ جہنم ہے۔ میں اس کا ترجمہ نہیں کرتا، وہ مانا یہ جہنم ہے، ورنہ اس کو سارا اندر کا اندر آگ سے بھر دیا جائے۔ ہم فقہ جعفریہ کے پیروکار ہیں۔ پاکستان پہلے کا مسلکی ملک نہیں ہے، مسلم ملک ہے، اور ہمارا حق ہے۔ پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، لازمی ہے میں گاڑی پہ بیٹھ کے جاؤں، لازمی موٹر سائیکل پر جاؤں، میں پیدل چلا جاتا ہوں۔ کہ جب وہاں جانے میں 4 کلومیٹر دور آپ پابندیاں لگا دیتے ہیں، کوئی جا نہیں سکتا ہے، وہاں پر گاڑی کھڑی کروں، موٹر سائیکل کھڑی، کیوں نہ پیدل وہاں چل کے جاؤں؟ پیدل چل کے جانے میں زیادہ ثواب ہے۔ افضل الاعمال احمدھا، آپ کیوں روکتے ہیں؟ آپ فیسیلیٹیٹ کریں۔ آپ کو سیکورٹی کا مسئلہ کہتے ہیں، کروڑوں جوان ہیں ہمارے شیعہ سنی بھائی، یہ آپ کو ساتھ دیں گے، یہ پازیٹیو ایکٹیویٹی میں آئیں گے، آپ کے سیکورٹی میں ساتھ دیں گے۔ ان کو شامل کر لو، جوانوں کو اپنے ساتھ، کروڑوں ہیں، ضرورت کے بعد یہ بلڈ دیں گے، شہر کی صفائی میں ساتھ دیں گے، شجرکاری میں ساتھ دیں گے، انگیج کرو جوانوں کو اپنے ساتھ ہیلتھ ایکٹیویٹیز کے لیے۔ یہ سوچ ہو تو صحیح نہ پاکستان کو بہتر کرنے کی، ہاتھ میں ڈنڈا لینا ہے اور بس قانون نافذ کر رہے ہیں۔ یہ اس دفعہ نہیں ہوگا، میں بتا رہا ہوں، یہ اس دفعہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سمجھے گا کہ ہمیں مار کے روک لے گا، ہمارے بنیادی آئینی حق سے محروم کرے گا، یہ اس کی بھول ہے۔ آپ کو ہمیں مارنا ہوگا، ہمیں قتل کرنا ہوگا، ہماری جان لینی ہوگی آپ کو۔ بنیادی انسانی حقوق سے میں آپ نہیں روک سکتے، جو آئین نے حق دیا نہیں روک سکتے آپ ہمیں۔ آپ کو پرابلم میں بیٹھو ہمارے ساتھ، ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ، آپ کو سپورٹ کریں گے، آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں جوان دیں گے، سیکورٹی کے لیے بھی ساتھ دیں گے، جو پورا سال آپ کے کام آئیں گے، اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے۔
لیکن اگر تم ہمیں اس بنیادی آئینی حق سے معروم کرو گے، تم ہمارے لیے فقیہ بن جاؤ گے، فتویٰ دینے والے بن جائے گی حکومت، فتویٰ دے گی ہمارے لیے، جن کو بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی درست طرح سے، جن کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے، نہ حدیث کا پتہ ہے، نہ علم رجال کا پتہ ہے، نہ اصول فقہ کا پتہ ہے، نہ اصول استنباط کا پتہ ہے، یہ بھول جائیں۔ ہم اس وطن کے باوفا بیٹے ہیں، ہم اس وطن کے قانون پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آئین پر عمل کرنا چاہتے ہیں، آئین کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، رول آف لا کے مطابق چلنا چاہتے ہیں، لیکن جو آئین اور قانون نے ہمیں حق دیا ہے ہم اس سے ایک انچ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ کوئی بھول جائے کہ ہمیں پیچھے ڈالے گا، ابھی آنے والا ہے، آپ دیکھیں، آپ ہمیں مار دو گے یا پرواہ نہیں کریں گے۔ 1400 سال سے ہم کربلا امام حسین کی زیارت کو گئے ہیں، لوگوں نے اپنے بچے دیے، بچے قربانی، بچہ گلا کٹوا کے والدین زیارت کرنے گئے، ہاتھ پاؤں کٹوا کے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنے گئے۔ امام حسین علیہ السلام ہمارا دین ہے، ہمارا ایمان ہے، نواسہ رسول، ہماری جانیں فدا ان کے اوپر۔ کوئی یہ سمجھتا ہے جس کے اندر یزید کی روح آ گئی ہے وہ روک لے گا ہمیں، بھول جائے۔ ہمارا جب تک ایک بچہ بھی زندہ ہے نا، امام حسین علیہ السلام کا دامن نہیں چھوڑے گا اور اپنے روح سے پیچھے نہیں ہٹے گا۔ یہ ذہن میں رکھ لیں۔ اس پاکستان کو امن چاہیے، سکون چاہیے، لوگوں کو ہیل کرو۔ ابھی جو بجٹ ہے اس میں تباہی بربادی پھیلائی ہے لوگوں کے اندر، غربت ہر گھر میں لے کے گیا، محرومیت گھر میں لے کے گیا، ہر گھر میں تباہی بربادی لے کے گیا ہے، ہر گھر میں یا سونامی نہیں لے کے گیا ہے۔ آپ کو جو کام کرنے چاہیے وہ کرتے نہیں ہو، جو نہیں کرنے چاہیے اس میں بڑھ چڑھ کے کرتے ہو، اور اپنے اداروں کا اعتبار ختم کرتے ہو، لوگوں کی نظروں میں اعتماد ختم کرتے ہو۔ لہذا یہ ڈرٹی گیم ختم ہونی چاہیے۔ اور میں آپ کے توسط سے پاکستان میں ان دنوں میں ایام اعزا کے اندر تمام حسینیوں سے کہتا ہوں جو ان میں شرکت کرتے ہیں، آپ نے مایوس نہیں ہونا، نہ امید نہیں ہونا، ہمت کرنی ہے اور اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ آپ نے ایف آئی آر کاٹنے دو، ہم نے کسی کو قتل کیا ہے، چوری کی ہے، ڈاکہ ڈالا ہے، منشیات فروشی کی ہے، شراب بیچی ہے، کسی پر حملہ کیا ہے، ہرگز نہیں۔ یہ آپ کا حق ہے، اس حق کو اپنے پریکٹس کرنا ہے، پیچھے نہیں ہٹنا کسی نے بھی۔ انشاءاللہ العزیز ایف آئی آر کاٹیں، ہمیں جیلوں میں ڈالیں، ہمیں بند کریں، ہم جیلوں کے اندر بھی جائیں گے، امام حسین کا ذکر نہیں پڑیں گے، ہم جہاں ہوں گے نواسہ رسول کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہمارا عہد ہے، یہ ہماری ماں نے ہمیں گٹی میں دیا ہے اور ہمیں سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ اس لیے ہماری حکومتوں کو چاہیے کہ ہوش کے ناخن لیں۔ ہمارے وزیر داخلہ جو مرکز میں بیٹھے ہیں ان کو بھی چاہیے ان چیزوں کو دیکھیں، صوبائی حکومتوں کو بھی دیکھنا چاہیے، تاکہ یہ 10 دن ہے یہ آسانی سے گزر جائیں اور اس سے برکت آ گئی پاکستان کے اندر۔ اگر آپ واقعا امام حسین علیہ السلام کے ذکر کو احترام دیں گے، تو اگر آپ امام حسین کی زاداری کو احترام دیں گے، برکت آئے گی اس ملک کے اندر، رسول خدا راضی ہوں گے، وہ بھی عزادار ہیں عاشور کے دن، اور امام حسین کی شہادت سے پہلے بھی عزادار تھے اور گریہ کرتے تھے اور روتے تھے حسین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام۔ بس میں انہی باتوں پر اپنی بات ختم کرتا ہوں، اور بھی بہت سی باتیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن میں کیونکہ عزاداری کا مسئلہ ہے اس کو نہیں چاہتا کہ دوسرے تیسرے پردے پر چلا جائے۔ یہ میرا فرسٹ پرائرٹی ہے اور یہ ایجنڈا ہے۔ شکریہ۔ بھائی صاحب یہ بتائیے گا، آپ نے کے حوالے سے اس وقت جو وزیر داخلہ ہے وہ خود اہل کشی ہے اور خود مجالس اور جلوسوں میں شرکت کرتے ہیں، کیا آپ کے ساتھ ان کا کوئی رابطہ بھارت اور آپ کے حوالے سے ہوا ہے یا نہیں ہوا؟ ایک تو یہ بتائیے، اور دوسرا اس وقت جو صورتحال خطے کی بنی ہے، جس طرح سے امریکہ اور اسرائیل نے اٹیک کیا ہے اور جس طرح سے پاکستان کے اوپر اس سے پہلے بھارت نے اٹیک کیا تھا، اس کے بعد آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو آنے والے ایام اعزار ہیں 8 ربیع الاول تک، یہ کتنے حساس ہیں؟ اور اس حوالے سے بتائیے گا کہ کیا رہنمائی جو آپ کی طرف سے ہو سکتی ہے اور کس طرح کے اقدامات ہیں؟ آپ نے 2 سوال کیے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ہمارے وزیر داخلہ صاحب نے جو وفاقی وزیر داخلہ ہے وہ سید ارشاد صاحب